براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور. فردوس عاشق آوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں. انوائرمنٹ پرووائڈ کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے جا رہی ہے. الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر جس کو ایک ریگولیٹر کا کردار ادا کرنا ہے، بدقسمتی سے وہ آزاد کشمیر کے سٹنگ پرائم منسٹر کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئے ہیں. اور سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہی نہیں، ساری کی ساری کیبنٹ اسی طرح پاکس پریویلیجز انجوائے کر رہی ہے. اسی طرح 2 حلقوں پہ سٹنگ پرائم منسٹر خود کینڈیڈیٹ ہے، الیکشن لڑ رہے ہیں، اور سٹنگ پرائم منسٹر کا سارا اختیار، اقتدار اور ہر طرح کی اتھارٹی ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن اپوزیشن کی جماعتیں حکومت پاکستان پہ دھاندلی کا الزام لگا کے اپنی آنے والی شکست کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں. کیونکہ ہر ادارہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے متحد تمام سرکاری ملازمین جن کی 1 ارب 37 کروڑ کے قریب جو ہے وہ صرف ماہانہ تنخواہیں ہیں، وہ ان کے جلسوں میں حاضری لگوانے میں مصروف، سرکاری وسائل اور تمام تر اختیار جو ہے وہ نون لیگ کی پشت بنائی، اور انہیں اس ہارے ہوئے الیکشن کے اندر ہاتھ پاؤں مار کے کسی طرح چند سیٹوں پہ مقابلے کی جدوجہد میں لانے میں مصروف عمل. حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ وزیر کشمیر امور جو امین گنڈا پور ہیں ان کے حوالے سے جو بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، جو انڈے پھینکوا کر، پتھر پھینکوا کر، فائرنگ کروا کے جو ایک حق ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کا رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ کو کچلنے میں مصروف عمل ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط اور من پسند قانون کو اپنے ہاتھوں بنا کے اس کا غلط استعمال صرف اور صرف مخالف امیدواروں کو الیکشن کے نتائج میں اپنی پسند سے حکمت عملی اور لائے عمل ترتیب دینے میں مصروف عمل وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہونے جا رہی ہے. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ رہی ہیں بی بی، اور کشمیریوں کی آنکھوں میں جھانک آئی ہیں جنہوں نے ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے. اور اس وقت انشاءاللہ پاکستان کی 12 سیٹیں اور آزاد جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کی 33 سیٹوں میں اکثریت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ جیت کر حکومت بنانے جا رہے ہیں. کشمیر کے عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کشمیر کپتان کا ہے، کشمیر عمران خان کا ہے، اور کشمیر پاکستان کا ہے. اور جو پاکستان کے مخالف ایجنڈا لے کے پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصے دار بننے کے لیے وہاں تھیٹر سجا کے اپنی افواج کے حوالے سے من گڑت جھوٹے بیانات دیتی رہیں، ان کو کشمیریوں نے ذلیل و رسوا کر کے کشمیر سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا. آخری بات چونکہ آپ جانتے ہیں
کہ نہ عمران خان نے اس سے پہلے کشمیر میں حکومت بنائی، نہ پی ٹی آئی کبھی وہاں اقتدار میں رہی، تو تمام تر تقاریر اپوزیشن کی جو ہیں وہ کشمیر کے اندر جن دو جماعتوں نے باریاں لگا کے وہاں حکومتیں کی، وہ اپنی کارکردگی بتانے کی بجائے وہ اس کشمیر میں کھڑے ہو کر حکومت پاکستان پہ سیاست کر رہی ہیں۔ کشمیر کے کاز پہ میں یہ چیلنج کرتی ہوں اور میڈیا سے یہ چیلنج یہ اعلان کرتی ہوں کہ کسی ایک تقریر میں جعلی راجکماری نے مودی کو کنڈیم کیا ہو، کسی ایک تقریر میں جلسے میں کھڑے ہو کے اس ٹولے کی ساری قیادت نے ان کشمیری نہتے بے گناہ ہمارے بہن بھائی جو اس وادی میں ہندوستانی فوج کے ہاتھوں یرغمال ہیں ان کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو، یا ہندوستانی فوج کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ان کی کسی جگہ انہوں نے مذمت کی ہو، یا ہندوستانی میڈیا اور بین الاقوامی ہیومن رائٹس تنظیموں کو یہ باور کروایا ہو کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی اور استحصال ہے اس کو روکا جائے۔ جو بھی کشمیر میں گیا وہ کشمیر نہیں، وہ حکومت پاکستان کو فتح کرنے گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کشمیر کو فتح کرنے کی کو بات کرتے، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے بھی حکومت پاکستان کو فتح کرنے کے عزم دہرائے، اور یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مودی کے ساتھ جڑا جو گٹھ جوڑ ہے وہ الٹیمیٹلی ان کی زبان سے پھسل کے کشمیریوں کو مایوس کرنے میں مصروف عمل ہے۔ لیکن انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کشمیریوں کے سفیر، وکیل اور ترجمان بن کے ہر اس جگہ پہ، ہر اس فورم پہ جہاں کشمیر کے حق خود ارادیت کے لیے آواز کو طاقت دینے کی ضرورت پڑے گی، پاکستان کا بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ دوسرا ایشو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بارشیں، مونسون اور اوورال پورے پنجاب کے اندر، پورے ملک کے اندر طوفانی بارشوں نے ہر شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ کہیں پہ بارشوں کے رمجم کی برسنے کی اوسط شدت میں رہی، کہیں تھوڑا ان کا جوش کم دکھائی دیا، لیکن ہر طرح کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے اپنی تمام تر تیاریاں، حفاظتی تدابیر اور مونسون کے ساتھ جڑا جو چیلنج ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہر طرح سے تیار بیٹھ کے ایز اے انسٹیٹیوشن جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، وہ آپ نے وزٹ کیا، آپ نے دیکھا کہ یہ ادارہ جو ہے کس طرح پورے پنجاب کی ڈیٹا کلیکشن، ہر ڈسٹرکٹ کی مانیٹرنگ، لاہور میں فردوس عاشق آوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔